پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نعیم صاحب، اب یہ جو سہیل آفریدی صاحب پہ الزامات، پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ، پھر مذاکرات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں، آپ کو یہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر رول کا خدشہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی ہے؟ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں سی ایم صاحب کے ساتھ۔ دوسرا، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ واقعی خان صاحب ہی رکاوٹ ہیں؟ پہلے بھی مذاکرات ہوئے، ملاقات نہ ہونے پر آپ لوگوں نے وہ مذاکرات ختم کر دیے۔ دیکھیں، گورنر راج کا اگر کسی نے تجربہ کرنا ہے کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے سیاسی جدوجہد کی بات کی عمران خان کی۔ عمران خان نے سیاسی جدوجہد کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ سیاست پیسے بنانا نہیں ہے، جائیدادیں بنانا نہیں ہے، منی لانڈرنگ کرنا نہیں ہے، اپارٹمنٹس بنانا نہیں ہے، سیاست عبادت ہے۔ آپ کے کردار کے اوپر آپ 0% آپ کے اوپر کوئی کرپشن کا، باقی چیزوں کا، پیسے بنانے کا معاملہ ہو۔ آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ جب سے یہ اقتدار کے اندر آئے ہیں، ان کے ایسٹس کہاں پہنچ گئے، کیسز سارے تھے وہ سارے ڈیل کے تحت ختم ہو گئے۔ تو عمران خان نے تو جو ہے اس طرح کی سیاست کی۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ ان کی طرح کی سیاست کریں تو بھائی اس طرح کی سیاست تو میں بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کے پی امن کی بات ہوئی۔ دیکھیں، ہمارا بڑا واضح موقف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو، لیکن جو طریقہ کار ہے، پالیسی ہے، اس پالیسی پہ اعتراض ہے۔ آپ کیوں نہیں اسمبلی کو اعتماد کے اندر لیتے؟ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ اسمبلی کو اعتماد ملے۔ 21 پارٹیوں نے مشترکہ طور پر یہ اعلامیہ جاری کیا۔ کوئی اس کے اوپر آیا، کسی نے اس کے اوپر آ کر کوئی حامی بھری، کسی نے اس کے اوپر کوئی اس کی جوں کی توں بھی رنگی۔ حالانکہ تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حل نہیں ہے۔ 22 بڑے آپریشن ہوئے، اب 23 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سے اپنے لوگوں کی، یعنی فوجی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور سویلینز جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، شہری ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو لیں، بند کمروں میں بیٹھ کے ایک اکیلا شخص کیوں فیصلے کرے؟ عوام کو اعتماد میں لیں، اور پھر اس کے اوپر جو پالیسی عمران خان صاحب کی تھی، جس پالیسی کے تحت امن آیا تھا، اس پالیسی پہ آپ آگے لے کر جائیں اور کریں۔ دیکھیں، ایک الزام لگایا جاتا ہے، جی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کیوں شہید نہیں ہو رہے، ان کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہے وہ شہید ہوں؟ آپ کے سامنے ہے کہ پرسوں صدر جو ہیں وہ وہاں پر ہمارے شفیع جان گئے ہوتے، وہ شہید ہو گئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ گنڈا پور فیملی سے لوگ شہید ہوئے، لیاقت ہمارے ایم پی ہیں، تو کھیلتا صاحب ان کے اوپر حملہ ہوا۔ یہ جو گلا کر رہے ہیں نہیں صاحب، اور دہشت گردی کا صرف یہ الزام خیبر پختونخوا پہ نہ لے کر آئے، اسلام آباد کے اندر بھی واقع ہوا، افسوسناک واقعہ ہمارا۔ دیکھیں، ہمارے بھائی وکیل شہید ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر، کیا لیکن آپ کی حکومت ہے، وہاں تو آپ کو روک بھی کو نہیں رہا، کیا وہاں ختم ہو گئی ہے؟ تو پالیسی اپنی بدیں، آپ کی پالیسی غلط ہے۔ آپ کی پالیسی اگر کسی اور کے کہنے کے اوپر ہوگی، جو خواجہ آصف صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی جا کر ہم نے ڈالر کی خاطر جنگ لڑی، تو اس پالیسی کو نہ ٹوکیں۔ لیکن کھیلتا صاحب، یہ ان کا شکوہ آپ سمجھتے ہیں جائز ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی سب پر حملے کرتی ہے لیکن پی ٹی آئی پر حملے نہیں کرتی؟ نہیں، اللہ کرے کہ کوئی بھی پاکستانی، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو، کوئی بھی اس حادثے کا شکار نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو سہولت کاری کرتے ہیں، یا جو ان کے حق میں ہیں، یا جو ان کے حق میں یہ بولتے ہیں، ریاست کی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، حکومت کی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کھڑے۔ نہیں، یہ تم پھر آپریشن کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ دیکھیں نا، آپ کو کوئی بھی خدشات ہیں، وزیر اعظم ہاؤس موجود ہے، نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، ایپیکس کمیٹی آپ کے پاس موجود ہے، آپ جلسوں میں باہر کے جا کر وہاں بات کریں گے، آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ اگر افغانستان سے بات کرنی ہے، افغان طالبان سے، تو ہم نے کیے، حکومت کی یہ جو جس کا ڈومین ہے وہ کرے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مانتے کوئی چیز نہیں، جو کچھ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایک سزا یافتہ، یہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی 190 ملین کرپشن کا کیس ہے، پولیٹیکل نہیں، کوئی پولیٹیکل نہیں۔ آپ نے پیسے اٹھا کے ملک ریاض کو دے دیے، ملک ریاض نہیں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ نہیں، حکومت پاکستان کے پاس، لیکن نہیں صاحب، وہ تو چلیں عدالتی فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، کے تحت وہ جیل میں ہے۔ اور توشہ خانہ میں آپ نے کرپشن 2 کیسز، جو ابھی سزا جس بانی پی ٹی آئی 2 یا بشرا بی بی صاحبہ کو جو سزا آئی ہوئی، ان 2 کیسز میں آئی ہوئی، اس میں اندر ہے۔ ابھی 9 مئی تو یا جی ایچ کیو حملہ کیس تو بعد میں فالس فلیگ تھا نا، جیسے ایران کے اندر امریکہ نے کیا، اسی طرح پاکستان میں انہوں نے کر کے ان کو جیل میں رکھا، خود اقتدار کے اندر آ گئے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔